الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ۔ سامعین محترم، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے کہ نماز کے اسرار اور رموز۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، یہ کل ہم نے اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت کچھ باتیں عرض کی کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن اور مومن کی پہچان ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو ایک مسلمان کی پہچان اسی قرار دیا گیا، اسی کے باقی عبادات میں زکوٰۃ ہے تو وہ سال کے بعد دینی ہوتی ہے، روزہ ہے تو سال میں رمضان کے مہینے میں رکھنے ہوتے ہیں، حج ہے تو زندگی میں ایک دفعہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی نماز کو ایک مسلمان کی علامت اور نشانی بتایا گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس بندے کو تم بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو، بندہ مسلمان ہے۔ نماز کو جو اہمیت حاصل ہے کہ فرمایا کہ اب یہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال عمر ہو گئی ابھی نماز نہیں پڑھتا جسے مار کر بھی پڑھا۔ حالانکہ یہ اصول ہے کہ شریعت کے احکام کا مکلف ہر عاقل بالغ مسلمان ہوتا ہے۔ نابالغ معصوم سمجھے جاتے ہیں، ان سے حساب و کتاب ہی نہیں۔ یہ 7 سال کے 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھائی جا رہی ہے، اتنی سختی کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی یہ عبادت بنے گی نہیں، ابھی عادت ہے۔ شریعت کا یہ ذوق ہے کہ جب یہ بچہ بچپن میں نماز کا عادی ہو جائے گا، جو ہی یہ بلوغت کی سرحد پہ قدم رکھے گا تو اس کی یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ اگر بچپن میں عادت نہ پڑی تو شاید بالغ ہونے کے بعد اگر یہ نماز شروع کرے گا تو کئی نماز اس کی قضا ہو جائے گی۔ اسی بچپن سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور یہ جو نماز ہے، اگر آپ اس کی حقیقت پہ غور فرمائیں، جتنی عبادات ہم کرتے ہیں کر سکتے ہیں، سب کی روح نماز میں موجود ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ یہ نماز ساری عبادات کا مرکب اور مجموعہ ہے۔ مثلا زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ کی جو روح ہے نا، وہ مال کا خرچ کرنا ہے۔ تو جب تک ہم پیسے خرچ کر کے لباس نہیں خریدیں گے، ستر کو نہیں ڈھانپیں گے تو نماز کیسے ہو؟ تو نماز کی صحت کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور روزے کی حقیقت کیا ہے کہ کھانا پینا، جنسی تعلقات سے رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ حالت نماز میں کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو روزے کی روح بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ حج وہ تعظیم کعبہ ہے، تو ہم مسجد نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں، اور یہ شرط نماز ہے۔ تو وہ تعظیم کعبہ جو روح ہے حج کی، وہ بھی نماز پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔
ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف کی نیت نہ بھی کرے، اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے، تو جتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اعتکاف کی روح بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تو کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ تکبیر، یہ ذکر الہی ہے۔ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، تو نماز میں ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ، درود شریف اور اینڈ پر دعا بھی پڑھتے ہیں۔ تو جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کی روح نماز میں موجود ہے، تو وہ یہ ساری عبادات کا مجموعہ ہے، اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے باقی عبادات کے مقابلے میں۔ نمبر 2، نماز کی جو موجودہ یہ حید اور کیفیت ہے کہ ہم پہلے قیام میں ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر قعدے میں ہوتے ہیں، یہ جو ارکان کی خاص ترتیب ہے، نماز کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، ایک حیات ہے، یہ کیوں ایسے قرار دی گئی؟ تو اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے آسمان پر فرشتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ ایک جماعت ایسی تھی جو حالت قیام میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب، جب سے یہ فرشتے پیدا ہوئے نا، اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی طرح قیام میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ دوسری جماعت رکوع میں تھی، تیسری جماعت سجدے میں پڑی تھی، چوتھی جماعت قعدہ میں تحیات کی شکل میں تھی۔ اللہ کے محبوب کو فرشتوں کی ان جماعتوں کی عبادت کے انداز بہت اچھا لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کو 2 رکعتیں ایسی دیں گے جس میں فرشتوں کی ساری جماعتوں کی نماز آ جائے گی، قیام بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا، قعدہ بھی ہوگا۔ تو فرشتوں کی ساری جماعتوں کی عبادت ہماری 2 رکعت میں موجود ہے۔ یہ جو انسان ہے، اس کو عالم اصغر کہا گیا، اس پوری کائنات کو عالم اکبر کہا گیا۔ بڑا جہان اور چھوٹا جہان، اس بڑے جہان کے نمونے اس چھوٹے وجود میں، جہان میں موجود ہے۔ زمین پہ پہاڑ ہے تو ہمارے جسم میں ہڈی ہے، زمین پہ دریا، ندی، نالے، ہمارے جسم میں خون کی رگیں موجود ہیں، زمین پہ نباتات ہیں، ہمارے جسم پر بال ہے، علماء نے کئی چیزیں گنی ہے۔ تو وہ عالم اکبر کی نمونے اس چھوٹے عالم میں موجود ہے۔ تو یہ چھوٹا عالم ہے، بڑا عالم، بڑی اس عالم اکبر کی جو مخلوقات ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ نمبر 1 نباتات، درخت، یہ کھڑے ہیں۔ دوسرے حیوانات، یہ جانور، گائے، بھینس، بکری۔ تیسرے حشرات، کیڑے مکوڑے۔ چوتھے جمادات، پتھر، پہاڑ وغیرہ، یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو جانتا ہوں جو مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی السلام کے ساتھ دسترخوان ہم کھانا کھا رہے تھے، ہم نے لقمے توڑے، منہ کے قریب لائے تو تسبیح کی آواز ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اتنے نباتات ہیں، یہ حالت قیام میں ہے، جتنے حیوانات ہیں یہ حالت رکوع میں پھر رہے ہیں، جتنے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ، یہ ریگ ریگ کا زمین پہ چلتے ہوئے سجدہ ریز ہے۔ پہاڑوں کو دیکھو، وہ یہ ایسے جیسے بیٹھے ہیں جم کر ایک جگہ پر، جمادات۔ تو ہماری جو نماز ہے یہ عالم اکبر کی ساری مخلوقات کی نماز، یعنی ہمارے دفتوں کا قیام بھی ہماری نماز میں موجود ہے، حیوانات کا رکوع بھی ہماری نماز میں موجود ہے،
حشرات العرض کا سجدہ بھی ہماری نماز میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جمادات پہاڑوں کا قعود اور قعدہ بھی ہماری نماز میں موجود ہے۔ تو عالم اکبر کی جملہ مخلوقات کی عبادت کی شکل ہماری نماز میں رکھ دی گئی۔ تو سامعین محترم، اس نماز کو نا باقی تمام عبادات پر فوقیت حاصل ہے اور اہمیت حاصل ہے۔ اب آئیے، نماز کا ہم آغاز کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، جیسا کہ رات ہم نے عرض کیا، اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ سوچنا ہے کہ یہ رفع یدین کیا ہے، ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ تو اس کی 4 وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ بندہ دنیا کے کام کاج میں مصروف تھا، ادھر اذان آئی تو دنیا کے دندے چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، لیکن ابھی تک خیالات ادھر ہی ہیں۔ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو یوں کہتا اللہ اکبر، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے دنیا کے خیالات کو پیچھے دھکیلتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، چل تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، دنیا اب تو میرے پیچھے رہ جا، مجھے اللہ کی عبادت کرنے دیجیے۔ تو ایسے ہاتھ اٹھا کر یہ گویا دنیا کو پیچھے پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی کہ جب کوئی بندہ ڈوبتا ہے نا دریا میں کہیں، تو ہاتھ اوپر کرتا اور مدد کے لیے پکارتا کہ تاکہ وہ کنارے پہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں ڈوبا تھا، شاید کوئی فریاد مدد کے لیے پہنچ جائے۔ ڈوبتا شخص اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے۔ وہ نمازی بندہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا، اللہ کو مدد کے لیے پکارتا، اللہ میں گیا تو میرا ہاتھ پکڑ لے، میری دستگیری فرما۔ تو ڈوبتے شخص کی طرح انسان اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے ہاتھ اٹھا کر۔ تیسری وجہ ہاتھ اٹھانے کی یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ موجود ہوتا ہے، ایک بچہ بیٹھ سے آتا ہے، بات وہ ہاتھ اٹھا کے اجازت لیتا، صاحب میں اندر آ سکتا ہوں، وہ ساتھ ہی اجازت دیتا پھر اندر آ جاتا ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آپ نے اجازت لینی ہے۔ اجازت کا طریقہ یہ کہ ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہو گی، اجازت مل جائے گی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں دونوں ہاتھ اٹھا کر اجازت لینی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی وجہ بڑی عجیب اور خوبصورت وجہ، فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان پردے ہیں۔ ہماری طرف سے جہالت کے پردے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، ادھر اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی کے پردے۔ اب ایک بندہ نماز شروع کرنے لگا ہے تو گویا ایسے کرتا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر گویا پردے پیچھے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں نماز شروع کرتے وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کیفیات کچھ اور ہوگی۔ آئیے، اس نے پردے ہٹائے، اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہ 10 بستہ غلاموں کی طرف کھڑا ہو گیا اور اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، میں تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ ہی نہیں ہے، معبود تو اکیلا ہے۔ اب ایک ایک جملے پہ غور کرنا، اللہ سبحان اللہ کے لیے جب بولا جاتا ہے نا، تو اللہ پاک ہے شرک سے، نبی پاک ہے گناہوں سے، صحابہ کی شخصیات پاک ہیں تنقید سے، ہر ایک کے لیے سبحان کا معنی الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے کہا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی کا اعلان کرتا ہوں، وبحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام برکت، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا امریکہ میں، یہ ایک بحث چل پڑی کہ یہ مسلمان
اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، پھر بھی یہ دم درود کے قائل ہے، جی پانی دم کر دو، جی دودھ دم کر دو، جی چینی دم کر دو، جی مٹھائی دم کر دو۔ یہ دم کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر ریسرچ ہوئی۔ انہوں نے ایک پانی کا گلاس منگوایا، اس کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا، اس میں کچھ ایسے جراثیم نظر آئے جو صحت کے لیے مضر تھے۔ اس کے بعد کسی مسلمان کو بلایا، اسے کہا یار آپ اس کو دم کر دیں۔ اس نے کچھ قرآنی آیات، کچھ اللہ کے اسماء وغیرہ پڑھے، دم کیا، تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو وہ مضر جراثیم ختم ہو چکے تھے، پانی بالکل جراثیم سے پاک صاف شفاف تھا۔ تو اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور قربان جائیے نبی السلام کی رحمت و شفقت بن، آپ نے 1400 سال قبل ہمیں یہ حکم دے دیا، جب بھی کوئی چیز کھانے لگو یا پینے لگو نا تو بسم اللہ پڑھ لیا کرنا، اللہ کا نام لے لینا، تاکہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ آپ کا کھانا اور آپ کا وہ مشروب آپ کی صحت کے لیے مفید بن جائے، مضر نہ رہے۔ اچھا، اس میں سیکھتے ہیں خطاب کے اللہم، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک۔ یہ بندہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہے، پردے درمیان سے ہٹ گئے ہیں، یوں سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نمازی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت بالکل اس کے سامنے ہوتی ہے، کہ نماز میں بندہ جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے بھی زیادہ کوئی اچھی عمدہ اہم چیز ہے جدھر تو متوجہ ہو رہا ہے، بندہ پھر سنبھل گیا، پھر دوبارہ اللہ کی رحمت متوجہ رہی، پھر بندے کی توجہ ہٹی، پھر اللہ یہی فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اہم چیز کیا ہے جدھر تو متوجہ ہو رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اگر توجہ ہٹتی ہے نا، اللہ کی رحمت یہ کہہ کر منہ پھیر لیتی ہے جا ادھر ہی جو تجھے زیادہ اہم چیز نظر آتی ہے۔ اسی آپ نے سنا ہوگا عمل کثیر، حالت قیام میں 3 مرتبہ بندہ حرکت کا حد ہے نا، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت منہ پھیر چکی، اب نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا کیا فائدہ تمہارا؟ اس سے بڑے سکون اور بڑے وقار کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس طریقے سے بندے نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، لیکن شیطان کب چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ادھر سے کچھ وساوس آنے شروع ہو گئے، تو فوری طور پر بندے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کی شر سے، یہ نماز میں مجھے معاف نہیں کر رہا۔ پھر اس نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اب تیرے نام کی برکت سے سٹارٹ کرتا ہوں نماز کو۔ اس میں سورۃ فاتحہ شروع کر دی۔ اچھا، یہ سورت جو فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سورۃ فاتحہ تقسیم کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب بندہ نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے اب میری ثنا کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ مضارع دونوں زمانے ہوتے ہیں، تو یہ ایک قسم کے اعتراف بھی ہے اور آئندہ کے لیے عہد بھی ہے، آئندہ عبادت اللہ تیری ہی کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے نے میرے ساتھ وعدہ کیا، ایک عہد کیا، ایسے عبادت بھی میری کرنی ہے اور مدد بھی مجھ سے مانگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر اس بندے نے اس عہد کو پورا کر لیا تو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جو کچھ یہ مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ یہاں تک تو ہم اللہ کی حمد و ثنائی کرتے آ رہے تھے، سبحان اللہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی تعریف ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو فرمایا اگر یہ وعدہ پورا کر لے گا تو جو مانگے گا عطا کروں گا۔ ایک اصول سمجھ لیجیے دعاؤں کے بارے میں، جو چیز ہم دنیاوی ضروریات کے تحت مانگتے ہیں نا، جس کی ضرورت ہمیں دنیا میں ہوتی ہے اور وہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ چیز بندے کے حق میں مفید ہو نا
اللہ عطا کر دیتے ہیں، چونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چیز بنتا مفید سمجھتا، لیکن اللہ سمجھتا کہ نہیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، قیامت کے پہاڑوں جیسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بندہ قیامت کے بڑے بڑے ثواب کے ذخیرے دیکھے گا، حیران ہو کر پوچھے گا اللہ یہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کا اتنا بڑا ثواب ہے، میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ جواب ملے گا میرے بندے یہ تیری دعائیں یہ دنیا میں تو مانگتا رہا، بظاہر وہ قبول نہیں ہوئی، ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا، یہ ثواب نہیں دعاؤں کا ہے۔ حدیث میں آتا بندہ بے سختہ بے اختیار پکار اٹھے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ان ساری دعاؤں کا مجھے ثواب مل جاتا۔ آج ہم روتے ہیں شکوے کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کل ہم نے کہنا ہے کہ نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا، تاکہ آج ان دعاؤں کا صلہ مل جاتا۔ چونکہ دعا خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مقصد ہے، تو بندے کیا یہ مانگتے رہنا گر گرانا دعا کرنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتے ہیں، جو دعا مانگتا اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں قدرت کا یہ قانون ہے کہ اگر وہ چیز مفید ہو تو مل جاتی ہے، اگر مفید نہیں تو اس دعا کے بدلے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ مصیبت بھی کوئی نہیں آ رہی ہوتی تو پھر دعا اللہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اس کو قیامت دن ثواب کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کے بارے میں جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، مسا بخشش مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، یہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم آخرت کے بارے میں جو کچھ تم مانگو میں عطا کر دوں گا۔ یہ جو ہدایت کی دعا یہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم نے اللہ سے عہد کر لیا، اب تھا وقت دعا۔ میری ضروریات اور ہوں گی، آپ کی ضروریات کچھ اور ہوں گی، ہر بندے کی سمجھ اپنی، عقل اپنی، پتہ نہیں بندے کیا مانگتا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ جو سب سے اہم اور ضروری چیز تھی اس کو دعا بنا کر ہماری زبان پہ جاری کر دیا، بندے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر مجھ سے ہدایت مانگ لے۔ یہ تو سورۃ فاتحہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ یہ ہے دعائی الفاظ، اس کو دعا بنا کر اللہ نے ہماری زبان پہ جاری کر دے، بندے مانگنا تو ہدایت مانگ لے۔ اور ہدایت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ضابطہ خداوندی کیا ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ویسے تو بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان گنت اور بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز کے رکعات میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اگر ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی پھر نماز میں ہم وہ مانگتے، لیکن نماز کے رکعات میں ہر نمازی اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، معلوم ہو کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت ہے۔ نمبر 2 بات، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ کبھی غور سے خطبہ عید کا یا جمعے کا یا نکاح کا مصنون خطبہ سنے نا، تو ہر خطیب یہ لفظ کہتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتے، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ملتی کس کو ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جس بندے کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں اسے ہدایت نہیں ملتی، اگرچہ وہ بندہ نصاب کے زمانے میں پیدا ہو جائے بغیر طلب کی ہدایت نہیں ملے گی۔ ابو جہل ابو لہب نبی کے رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، زمانہ مقدس پایا ہے، لیکن ان کے دل میں طلب ہی نہیں تھی، ہدایت سے معروم ہو گیا نا۔ اس کے برعکس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشے کے رہنے والے سیاہ فام غلام، سچی طلب لے کر محبوب کے قدموں میں آئے ہیں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ایمان نصیب کیا، صحابی رسول بنے، پھر مؤذن رسول بنے، پھر یہ مقام ملا کے مکہ کی گلی میں چلتے ہیں اور جنت میں سرائی جاتی، فیصلے طلب پہ ہوا کرتے۔
اور طلب کی کوئی علامت کیا ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے اندر بھی ہدایت کی طلب ہے یا نہیں ہے؟ دو علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ کم از کم بندہ اللہ سے دعا تو کر سکتا ہے نا، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو لہٰذا دعا کی بہترین صورت نماز ہے۔ لہٰذا جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا کرتا ہے، یہ ہدایت مانگتا تو لگتا ہے ہدایت کی طلب ہے نا، اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ نمازی بندے کی جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو کلمے پہ موت آتی ہے۔ اب بے نمازی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے تو کلمہ نصیب ہو جائے، ورنہ اندیشہ یہی ہے کہ کہیں ایمان سے معروم نہ ہو جائے، چونکہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو لہٰذا ایک علامت طلب کی اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا ہے۔ دوسری قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، اور نبی علیہ السلام انبیاء کی شخصیات یہ بھی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائیں، اور آسمانی کتابیں صحیح پہ یہ دوسرا ذریعہ ہدایت ہے۔ ہم اس اعتبار سے مسلمان خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام پر گور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے حدیث کی شکل میں، اور قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے وہ بھی ہمارے پاس من و عن 1400 سال گزر کے آج تک زمزیر پہ فرق نہیں آیا، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو لہٰذا اب اس کتاب سے ہدایت لینا یہ ہمارا کام ہے۔ آئیے تو ہم نے اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ پھر ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، چونکہ ہدایت اکیلی کتاب سے نہیں ملتی جب تک اس کا معلم ساتھ نہ ہو۔ تو ہیں دونوں ذریعے ہدایت کے، آسمانی کتابیں بھی رسول بھی، لیکن یہ تو ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کتاب آئی ہو پھر نبی آئے ہو، پہلے نبی پھر کتاب اترتی ہے، یعنی کتاب سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کتاب کا معلم۔ نمبر دو وجہ دیکھیے، آسمانی کتابیں مشہور 104 صحیفے ملا کر، انبیاء 1,24,000، کتابیں تھوڑی پیغمبر زیادہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کتاب سے زیادہ صاحب کتاب کی ضرورت ہے، پیغمبر کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے جو رہنمائی کرے۔ اس لیے اب آئیے، کتاب تمہارے پاس موجود، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک اب ہم کن انسانوں سے رہنمائی لیں اور کن کے نقش قدم پہ چلیں؟ تو ہم نے صراط الذین انعمت علیہم میں یہ کہہ دیا اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ طبقے چار ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب انبیاء کا طبقہ مکمل، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب صدیقین، شہداء، صالحین قیامت تک رہیں گے۔ اب ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم خود دعا کرتے ہیں۔ پہچان ہم نے بتا دی تھی کل کے 10 میں کہ جن کے دیکھتے خدا یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے توبہ کی تفریق ہو جائے اور آئندہ زندگی تبدیل ہو جائے، گناہوں سے نفرت، نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، جس کی صحبت کا یہ اثر وہ صادقین کا نمائندہ ہے۔ تو قیامت تک کے لیے میں نے کہا صادقین رہیں گے، صدیقین رہیں گے، شہداء رہیں گے، صالحین ہوں گے جن کے نقشے پہ قدم پہ چلنا ہے۔ پھر ہم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جو مغضوب ہیں یا گمراہ ہیں۔ اینڈ پر ہم نے کہا آمین، جس کا معنی تھا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ میں نے ابھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اگر یہ وعدہ نبھایا، عبادت والا تھا، جو مانگے گا عطا کرو گا۔ ہم نے دعا مانگی ہدایت کی، سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے پیچھے کہا آمین۔ اللہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ آپ سے ہدایت مانگ رہا ہے، ہم بھی ہدایت کے طلبگار ہیں، اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دعا قبول فرما لے۔ اوپر سے فرشتوں نے بھی کہا آمین، اللہ ان کی یہ دعا قبول فرما لیجئے۔ اب دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیسے ہو گئی ہے؟ آپ نے ہدایت مانگی سورۃ فاتحہ میں، تو سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی تو اللہ نے کتاب ہدایت کھول کے تمہارے سامنے رکھ دی۔ پڑھو آگے قرآن۔
یہ قرآن ہے نا، کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے. تو ہم نے ہدایت مانگی. اللہ بابا یہ کتاب کھلی پڑی ہے، جس کو پڑھو اس سے ہدایت حاصل کرو. اسی فاتحے کے بعد آگے قرآن پڑھا جاتا ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، جو کتاب ہدایت کے ایک چیپٹر، ایک باب ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. تو اس کو پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں ہدایت ملتی چلی جائے گی. اس انداز سے ہم نے جب قرآن کو پڑھا، اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی اور اس کی ذات و صفات کا تعارف ہوا، تو ہم اللہ کے سامنے جھک گئے. ہم نے رکوع کر دیا، اور رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو عظیم ذات ہے. یہ ہم نے تسلیم کیا. جب یہ ہم نے سبحان اللہ کہا، تسبیح بیان کی، تو ہمارے کان میں کہا گیا کہ تمہاری یہ تسبیح اللہ سن رہا ہے. پھر ہم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سونی اس بندے کی بات جس سے اس کی تعریف کی. پھر ہم نے پکا ربنا لک الحمد، اللہ تیرے لیے ساری حمد و تیری تعریف ہے. اس کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے، ہم سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر ادا کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا سجدے میں سر رکھ کر. تو جب ہم نے سجدہ کیا تو پھر ہم نے سجدے سے سر اٹھایا. پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تو مردود ہو گیا. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اسے ہم نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی. دوسرا سجدہ پھر ہم نے کیا شکرانے کے طور پر. یہ 2 سجدے کر کے ہم نے ایک رکعت مکمل کر لی. دوسری رکعت شروع ہو گئی. پھر اتحیات میں ہم آئے. اب اتحیات میں آپ جو بیٹھے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے کہا تھا کل بھی کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کی روح ہم نے بتائی تھی 2 چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام کے عرش پہ جانا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا. یہ روح ہے معراج کی. تو یہ بھی ہم نے کہا کہ اس دنیا میں تو کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو سکتی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے جواباً کہا حمدہ نہیں، ابھی میرے بندے نے میری حمد کی ہے. الرحمن الرحیم فرما اثنا علیہ، ابھی میرے بندے نے میری ثنا کی. ابھی ہم نے بتایا اس کے ساتھ. اب ہم بیٹھے ہیں 2 رکعت مکمل کر کے اتحیات کی شکل میں. ہم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ التحیات جو ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرش پہ جا کر معراج کی رات پڑھا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کیا لائے ہو؟ آپ نے فٹافٹ التحیات شروع کر دیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی باتیں، میری بدری باتیں، میری مالی باتیں، یعنی عبادات ساری، ہر نوع کی عبادت اللہ میں ہدیتاً نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا سنیے، 3 چیز لائی. ایک تحیات، یہ زبان سے کی جانے والے دعا ہے، ذکر ہے، جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. بدری بات ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، مالی بات صدقہ کرات، یعنی میری ساری عبادات اللہ تیرے لیے. فرمایا اچھا بھی سنیے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیغمبر آپ پر سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو. 3 انعام نقد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. اچھا، اس پر آپ کو اپنی امت یاد آئی تو آپ نے آگے سے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے پر بھی سلام تے، اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. جب نماز میں پڑھتے ہیں اور ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب نے باتیں کی تھیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا تھا، پھر اللہ کے محبوب نے یہ کہا، تو ہم روحانی طور پر ادھر پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے قرب میں. اور اللہ کے محبوب کو ہم نے وہاں اللہ کے قرب میں پایا. معراج ہے نا، نبی علیہ السلام اللہ کے پاس ہی تو تھے نا عرش پر. اس وقت پھر ہم نے دیکھا خالق مخلوق مخلوق ہے. بے شک نبی علیہ السلام عرش پہ چلے گئے ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے. اس سے پھر ہم نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بے شک عرش نشین ہے. یہ کہا تو جب اللہ کے محبوب کا نام آیا تو ہمارے پر ویسے لازم تھا کہ ہم دروشی پڑھتے. لہٰذا آگے ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا.
اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد الہ کرے. اس کے بعد یعنی ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے. اب ہم واپس آ رہے ہیں. پہلے ایک مسئلہ سماعت فرما لیں, پھر اس کے بعد واپسی آپ کو سمجھ گئی واپسی کس بات کی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا, تو آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے نا. سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل سمجھا کے رک گئے. اور کہ حضرت اگر ایک مال کے برابر اوپر جاتا ہوں اللہ کی تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا. میری بس, میں آگے نہیں جا سکتا, آگے آپ جائیں. ایک مسجد اوپر سے آئی, اس کے اوپر نبی السلام بیٹھے, اس کے ذریعے پھر اوپر چلے گئے. جبرائیل پیچھے رہ گیا, اللہ کے رسول آگے چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. آئیے ہم نماز میں تھے نا, نماز میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کب دیا جاتا ہے؟ دو ہی موقع ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ بحث سے آئے نا, اوپر سے آنے والوں سلام کرے السلام علیکم, ٹھیک ہے جی, یہ الگ بات ہے کہ جی بس ہو رہا ہو, بیان ہو رہا ہو, تعلیم ہو رہی ہو, نماز بند پڑھ رہو, تلاوت کرو, سلام نہیں دینا ہوتا. لیکن موقع یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بحث سے آئے تو سلام کرے, یا کوئی اٹھ کر جانا چاہے تو سلام کر کے اچھا جی میں جا رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام آمد, سلام وداع. آپ ہمیں بتائیں کہ نماز میں آپ تھے, آپ نے جو نماز سے فارغ ہوئے دائیں بائیں سلام پھیرا, تو آپ کہیں گئے ہوئے تھے یا کہیں آپ جا رہے ہیں؟ یہ کیا سلام ہے؟ سنیے, ہم اس وقت روحانی طور پر اللہ کے قرب میں تھے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے جس وقت بندہ سجدے میں پڑا ہوتا نا, وہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی رحمت کے قدموں میں سر رکھ دیا. تو سجدے ہم نے کیے نمازوں میں, اللہ کے قرب میں تھے. سب سے زیادہ بندے کو قرب اس وقت اللہ کا نصیب ہوتا ہے جب سجدہ ریز ہوتا ہے. تو سجدہ ریز ہو کر ہم نے روحانی طور پر اللہ کو قرب حاصل کر لیا, یعنی اللہ کے پاس پہنچے. اور پھر جب ہم وہاں پہنچے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے, پھر جب ہم واپس آ رہے تھے تو فرشتے جو پیچھے رہ گئے تو ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس سے اللہ کے رسول نے واپسی پر جبرائیل کو پھر ساتھ ملایا اور آ کر سلام کیا کہ جبرائیل السلام علیکم. یہ ہے وہ فرشتوں کو سلام کرنے کا مقصد جو سلام کے نماز کے اندر بھی ہم کرتے ہیں. آئیے, میں نے کہا درود شریف کے بعد پھر آپ کی واپسی ہونی ہے نا, تو اس کے بعد آپ نماز میں دعا رکھی گئی ہے کہ میرے بندے اپنی جملہ ضروریات پیش کر لے, حاجات, ضروریات, گزارشات. اللہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی ہے. یہ آخری مطالبات اللہ کی بارگاہ میں کر کے پھر بندہ اجازت لے کر واپس آتا ہے. تو سامعین محترم, اسی نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. تو ہماری نمازیں تو کھوکھلی نمازیں ہیں, بیرو نمازیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اب ہمارے جو اسلاف کی نمازیں تھیں, جیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مشہور واقعہ ہے, پنڈلی میں تیر لگ گیا اور پرست ہو گیا. بہت کوشش کی نکالنے کی, نکلتا نہیں تھا, بلکہ چیخیں نکلتی تھی. تو کسی نے ٹھہر جا, حضرت جب نماز پڑھیں گے نا ہم اس وقت نکال لیں گے. حضرت نے نماز شروع کی, سجدے میں گئے تو صحابہ نے بڑے زور لگا کر تیر نکال لیے اور آپ نماز پڑھتے ہی رہے. نماز سے فارغ ہوئے, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں, پوچھا تو میں تیر تو نہیں نکالنے آیا؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تیر نکال لیا ہے, بابا خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ وہ نماز. امام حسین عابدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا کہ گھر کے پورچن میں نماز پڑھ رہے تھے, دوسرے پورچن میں کہیں آگ لگ گئی, دھواں اٹھا, شور مچا, لوگ دور دراز سے بھاگ کے آئے, پانی ڈالا گیا, بمشکل آگ پہ کنٹرول کیا گیا. ہر نماز پڑھتے رہے. نماز سے جب فارغ ہوئے پوچھا یہ بندے کیسے, شور کیسا ہے؟ حضرت اللہ پر فرمایا کہ گھر کے شیشے کو آگ لگ گئی تھی, آپ کو پتہ نہیں ہے. فرمایا آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا تھا. وہ نماز ہے. یہ روحانی طور پر پتہ نہیں معلوم انسان کہاں ہوتا ہے, اللہ کو قرب میں ہوتا ہے, اللہ سے راز و راز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نماز کو ہم جاندار بنائیں تو کیسے بنائیں؟ پہلا کام یہ, سامعین محترم, ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. جس بندے کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں یاد, اس کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, تو کیفیات کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں, آپ ترجمے کو ذہن میں رکھ کر الفاظ ادا کریں, اس وقت از خود کیفیات پیدا ہوں گی. نمبر 2,
نماز کو ایک تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر، بعد میں پتہ ٹائم موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ آخری زندگی کی نماز، اس کو بنا ٹھا کے ادا کرو۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز میں آپ نے تسکین حاصل کرنی ہے، چین اور آرام اور راحت اور سرور کے حصول کے لیے نماز پڑھے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ نماز کے اندر متوجہ رہیں گے، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی میں غور کریں گے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے نماز کی یکسوئی مانگے، اللہ ایک دفعہ ایسی ہمیں نماز نصیب فرما دے جو صحیح معنی میں ہمارے حق میں معراج ثابت ہو جائے۔ اس انداز سے کہ بندہ نماز پڑھے گا تو چلو نماز اس کے پھر جاندار بھی ہوں گے اور نماز قبول بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک اصول سماعت پر مال ہے، جیسی بھی پڑھ رہے ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو، ایسے نمازوں کو بھی غنیمت سمجھو، کیونکہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ بس ہمارا گڑ گڑانا، سجدہ ریز ہونا، جھکنا، یہ ادائیں اللہ کو پسند ہے۔ اس پر ایک واقعہ آپ میں سنانے لگا ہوں۔ ایک بزرگ سے تو شیطان ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تیری جو باتیں ہیں نا قبول نہیں اللہ کیا۔ یہ پہلا شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہا کہ یہ بتاؤ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی عبادت کرتے ہوئے، کیا ابھی کوئی خواب آپ کو آیا کہ آپ جنت کی سیر کر رہے ہو، یا کچھ اللہ کی طرف سے کوئی سلام آیا ہو، یا کوئی پیغام آیا ہو میرے بندے کو کھول ہم بڑے خوش ہیں آپ سے؟ نہ کوئی خواب، نہ کوئی سلام، نہ کوئی پیغام، تو لگتا تیری دی باتیں قبول نہیں ہیں۔ کیا قبول نہیں تو کرنے کا کیا پتہ، چھوڑ دو۔ شیطان نے ایسا پہ وار کیا، اس بندے نے سوچا کہ بات تو یار ٹھیک ہے، کہ سب گزر گیا یاری، باتیں کر دو، کبھی سلام پیغام تو نہیں آیا، چھوڑو پر کرنے کا کیا پتہ۔ اسے فیصلہ کر لیا نماز نہیں پڑھ۔ عادت تھی تہجد پڑھنے کی بھی، تہجد پر آنکھ کھل گئی لیکن بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی سابقہ عبادتوں کی لاج رکھتے ہوئے فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے سے پوچھو کہ آج تم کیوں نہیں اٹھے، تہجد کیوں نہیں پڑھی، ذکر اذکار کیوں نہیں کیا۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں پوچھا، میاں پہلے تمہیں وقت اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے، آج تمہیں کیا ہوا؟ تو صاحب بتایا جی عرصہ ہو گیا مجھے عبادت کرتے ہوئے، نہ کوئی سلام نہ کوئی پیغام، لگتا قبول نہیں، جب قبول نہیں کرنے کا کیا پیدا۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا، وہ آپ کے سنانا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی گندی زبان سے جب میرا نام لیتا ہے نا، اگر مجھے قبول اور منظور نہ ہوتا میں تجھے توفیق ہی نہ دیتا۔ یہ جو توفیق مل رہی ہے سمجھ پہلے والی قبول ہے۔ ایک نماز کے بعد اسی کی توفیق مل جاتا سمجھ پہلی قبول ہو گئی ہے۔ ایک روزے کے بعد اسے روزے کی توفیق مل جاتا سمجھ قبول ہو گئی۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، پھر بھی غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا اپنے گھر میں آنے کی۔ حدیث میں سب سے بڑی غیرت مند ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا دشمن میں دروازے پہ نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ جس کو آنے کی توفیق دے رہے ہیں، جس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس پر نظر رحمت سے دیکھا ہے، پھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک تو اس کو غنیمت سمجھے، اور دوسری اس میں کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے نماز رہ جائے یا جماعت مس ہو جائے تو اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ آخری بات آپ کو سناؤں، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، جماعت ہو گئی تھی، صحابہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اسے آتے پوچھا نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہو گئی، وہ دیکھ اللہ کے رسول بھی جا رہے۔ یہ جو صحابی جس کی بھی جماعت رہ گئی تھی نا، دروازہ مسجد پہ کھڑے اوپر سے ایسی ٹھنڈی آہ بھری، دوسرا صحابی کہتا مجھے ایسا لگا اس کا کلیجہ جل گیا غم کی وجہ سے۔ اس نے اس کو بڑھا کی طرح بھائی، جو نماز میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی ہے نا، وہ اس کا ثواب آپ لے لیں، اس ٹھنڈی آہ کا ثواب مجھے دیتے۔ اس صحابی نے سودا کر لی۔ یہ ٹھنڈی آہ بھرنے والا صحابی رات کو سویا، خواب میں فرشتہ نظر آیا، پوچھا سناؤ آج تم بڑے سودے کر رہے تھے، تو کیا سودا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے جو ٹھنڈی آہ کا ثواب دے کر اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھی نماز کا ثواب لیا ہے۔ فرشتے نے کہا جی بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس ٹھنڈی آہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اجر و ثواب دیا تھا، اگر حشر کے میدان میں تقسیم کیا جاتا ساری مخلوق پر سے جاتی۔ اگر کسی موقع پہ کوئی عبادت مس ہو جائے تو اس پر جو افسوس ہوتا ہے، اس پر بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو سامعین محترم، میں نمازیں بہتر بنانی چاہیے، جاندار اور شاندار بنانی چاہیے۔
اس کے لیے کہ نماز ہو گیا تدمہ، اور آخری بات ذمہ میں آ گئی کہ نااہل پر دعا بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اصول یاد رکھیے گا، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ قرآن مجید کی دعائیں جو نماز میں ہم کی پڑھتے ہیں یہ حدیث میں آئی ہیں، عربی زبان میں ہے نا، عربی زبان کی قرآن حدیث کی وہ دعائیں جو نماز کے اینڈ پر ہم پڑھتے ہیں، اگر تو آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہے پھر تو آپ دعا مانگتے ہیں، اگر ترجمہ نہیں آتا پھر آپ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ تو جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے قبول ہو؟ جو مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا ان دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کرنا چاہیے، جو نماز میں پڑھتی، جو نماز سے بغیر ہاتھ اٹھا کر جو ہم دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ نماز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت نصیب فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کا دیکھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب کریم رات کے حصہ گزر گیا ہے، دنیا کی تمام بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے، زمین و آسمان کی بادشاہ آپ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے نا، اور ہم تیرے عاجز مسکین بندے آپ کے در پہ آئے ہیں۔ اللہ اب ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، اللہ ہمیں پیچھے نہ ہٹا، اللہ اپنے در سے خالی نہ اٹھا۔ میرے مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما، میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کو گناہ جو دل میں ہوئے یا رات میں، اجالے میں یا اندھیرے میں، جلوت میں یا خلوت میں، کر کے بھول گئے یا کہ یاد ہیں، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ ہمارا معاملہ تیری ایک نیم نگاہی پر موقوف ہے، مہربانی کی نظر فرما اور ہم سب کی بگڑی بنا اور ہماری اصلاح فرما، الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا، اٹکے ہوئے کاموں کو آسان فرما۔ میرے مولا ہم سب کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچا، عزت دینے کے بعد ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، قرب عطا کرنے کے بعد پھر دوری سے محفوظ فرما، علم عطا کرنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمارے انگ انگ سے اپنا ذکر جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی پہ ابھی محبت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی لذت عطا فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، عبادات میں حضوری کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما اور اپنی یاد نصیب فرما۔ عالم اسلام کے اللہ حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کے، کشمیر کے، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کے پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اسی امن کے اور اسلام کا گہوارہ بنا اور اسلامی نظام کے نفاذ کے اسباب غیب سے پیدا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، علم عمل وقت صحت رزق میں برکت پیدا فرما، برے انجام سے بچا، برے چاہنے والے کی برائیوں سے بچا، دشمنوں کی دشمن سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، قدم قدم اپنی رحمتیں برکتیں شامل حال فرما۔ میرے مولا جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار، محلے دار ہیں یا غیر محلے دار، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی قبروں کو منور معطر فرما۔ میرے مولا ایسے مسلمان بھی تو ہیں نا جنہیں مرے ہوئے زمانہ دراز گزر گیا اور قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، پیچھے نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور ان کے بھی قبروں کو منور معطر فرما۔ رب کریم جو بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ پریشانی دور فرما، گھر بار کی پریشانی دور فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما، اور جو اولاد ہیں انہیں اولاد لدینہ صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کا رد پر نیک بنا، ماں باپ کو پرما مداد بنا۔ میرے مولا جوان اولادیں جب بوڑھے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، اے اللہ
ماں باپ کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ یہ سدا تو ماں باپ پیار محبت لاڈ سے پالتے ہیں، جوانوں پر آگے آنکھ دکھاتے ہیں۔ اے اللہ بڑی صبرناک گھڑی ہوتی ہے، ہم نے تو کئی بار ہوتی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے دیکھے ہیں۔ اللہ سب انسانوں کے دل تیرے انگلی کی درمیان تو ہے ہی صحیح، اللہ باقی اولادوں کے دلوں کو بدل دیجیے، ماں باپ کی محبت اور خدمت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے میرے مولا، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے میرے مولا۔ آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے بندو تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا میرے مولا۔ آپ سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ وعدے کو پکا بھی کوئی نہیں۔ ہم نے آر کو پر ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے، اللہ بتر ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، پیرڑی جونی کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے میرے مولا۔ آپ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوالی کو جھڑک نہ دینا میرے مولا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم کسی سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ پہ ہم بھی تو آپ کے در کو سوالی ہے، اللہ پہ آپ بھی انکار نہ فرمائیں، آپ پہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں، ہماری حاجات ضروریات کو پورا فرما دیں میرے مولا۔ آپ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور انسانوں تم فقیر ہو، کہ اپنا تعارف دو کروایا اللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا انما الصدقۃ للفقراء، صدقہ فقیروں کا حق ہے میرے مولا۔ پھر بات بن گئی ہے، ہم غنی ہے ہم فقیر ہیں، صدقہ فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ اپنی رحیمی کریمی ستائی کا صدقہ عطا فرما اور ہمیں اپنے دست سے محروم نہ فرما میرے مولا۔ رحم اور کرم کا معاملہ فرما میرے مولا۔ تیرے محبوب کا یہ فرمان ہمیں پہنچا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو میرے مولا۔ یہ 3 دن کا جو پروگرام مولانا نے یہاں رکھا، یہی تو کام تھا نا، آج مکمل ہو گیا۔ اللہ مزدوری کا وقت آ گیا ہے، اللہ ہم آپ سے مزدوری مانگنے لگے ہیں میرے مولا۔ اس عمل کے بدلے میں ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور آپ کے مقربین بندوں میں شامل فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما رب کریم۔ مدنی میں چھوٹے عمر کے بچے بھی بیٹھے ہیں میرے مولا، ہم نے مانا ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں، مگر بچے تو معصوم ہیں نا، اللہ انہوں نے تو ہاتھ اٹھائے رہے، اللہ ایک بچوں تیرے معصوم ہاتھوں کا واسطہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما میرے مولا۔ آپ کا فرمان آپ کے محبوب کے حوالے سے میں پہنچا ہے اور وساطت سے پہنچا ہے۔ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں جب کوئی سفید بال والا بوڑھا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ میرے سفید مدنی میں کتنے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سفید بالوں کا واسطہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما میرے مولا۔ اب ہماری آخری دعا اے اللہ، آزاد جس مسجد کے مولانا صاحب اور انتظامیہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو یہاں ترتیب دیا اور اس کے پروگرام میں شمولیت بھی فرمائی اور اس پروگرام کو دیتا خوش بھی ہوتا رہے، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور سب کو اپنی رضا نصیب فرما رب کریم۔ اب ہماری آخری درخواست یہ ہے اور آخری گزارش ہے، آخری اپیل ہے میرے مولا کہ صرف ایک بتا محبت کی نظر سے اور پیار کی نظر سے اور جاہت کی نظر سے اور اپنائیت کی نظر سے میرے مولا آپ ہمیں دیکھ تو لیں میرے مولا، ہم کب کچھ نہیں جائے گا، صرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے جو آپ نے فاروق اعظم پہ ڈالی تھی۔ اللہ میں جان سے تو نبی تلوار لے کے نکلے تھے، معاذ اللہ تیرے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب آپ کی رحمت کی نظر پڑی آپ کو مراد مصطفیٰ بنا دیا، مقبول کے قدموں میں پہنچا دیا میرے مولا۔ ایسی کو رحمت کی نظر ہم سب میں ڈال دیجیے، ہمیں نہ آپ کو مقربین بندے میں شامل فرما دیجیے اور آپ کے محبوب کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دیجیے
میرے مولا جو خیر تیرے محبوب نے تو اس سے مانگی، ہمیں بھی شامل حال فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ میں جو کچھ مانگا عطا فرما، نہیں مانگا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما۔ میرے مولا ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا مگر دے تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔